الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پڑھ کر کچھ تحریر لکھ رہے تھے، اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھی، اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو سفیان، میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں میرے اکیلے جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں آئے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر حضور بتا دیں تو بہتر، نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو کئی جنگل، کئی گاؤں اور کئی قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گئے۔ تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک غار کے دہانے یعنی گفا کے منہ پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، میرے سلطان اندر آ جائیں۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خفیہ پیغام سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغام دینے آتے تو سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر آتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ سے فرمایا، حضور آج کی رات یہیں انتظار کر لیں، کل صبح آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا، اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے سامنا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، لیکن اتفاقاً جس راستے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملہ ور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور گھوڑے کو سفر کرنے میں بھی دشواری آ سکتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے۔ سلطان نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا بہتر رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی عورت کی جھوپڑی کے آگے جا رکا۔ سلطان کے گھوڑے کی آواز جیسے ہی اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے جا کر سلطان کو فرمایا، ہے مسافر، جب بھی کوئی مسافر بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، آپ آج رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھوپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان کو مسافر سمجھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کر سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، لیکن سلطان کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کی آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟
تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوئے۔ پوچھا اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بیٹا شاید آپ نے سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں سبھی جوان لڑکیوں کے نام کی چٹھی ڈالی جاتی ہے اور جس لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر شیطان کو بلی نہ دی گئی تو ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران اور پریشان ہوئے اور کہا اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ کبھی شیطان بھی مندروں میں آتے ہیں اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی کبھی شیطان نہیں مانگتا اور نہ ہی کبھی انسان کا خون پیتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا یہ جھوٹ نہیں یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑے حیران ہوئے اور پوچھا اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا مسافر اس بار کسی اور لڑکی کی نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہوئے اور کہا اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا اطمینان تو ملا، لیکن یہ خیال اسے دل ہی دل میں کھایا جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی کی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا ہے تو بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا اماں جی اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں لے جا کر بیٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا اور سمندر کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کنارے وضو کیا اور جا کر دوبارہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا۔ تہجد کی نماز کا وقت ہوا، سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ دوسری طرف صبح جب گاؤں والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی؟ تب سب بستی والے اکٹھا ہو کر بوڑھی عورت کے پاس پہنچے، جا کر سوال کیا اماں اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی بتائی اور کہا رات کو میں نے ڈولی میں اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا بیٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اماں کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے، دیکھتے ہیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں سے کہا بستی والوں میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا پھر اے مسافر ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو ان لڑکیوں کی جان کیسے نکل جاتی تھی جن کو رات میں مندر میں بٹھایا جاتا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے۔
جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے، تب اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ چومنا شروع کر دیا۔ مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی، میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہ تھا۔ اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بھی بیٹی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھیں، لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور شاید اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیکی پسند آ گئی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ اتنا بہادر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے بستی والوں، میں سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، ہم نے آپ کے دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ، یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔